السلام علیکم دوستو، میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے دو متغیر خطی مساواتیں، اس کے پہلے عنوان یعنی حمزات خطی مساواتوں کو حل کرنے کے پہلے دو طریقوں کو سمجھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم انہی حمزات خطی مساواتوں کو حل کرنے کے اگلے طریقے کو سمجھیں گے، جو کہ ہے ترسیمی طریقہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حمزات خطی مساواتوں کو ترسیمی طریقے سے کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی x جمع y مساوی ہے 6 اور x منفی y مساوی ہے 4۔ اب ان حمزات خطی مساواتوں کو ہمیں ترسیمی طریقے سے حل کرنا ہے۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم حمزات خطی مساواتوں کو حل کرتے تھے تو اس میں ہم انہیں بیک وقت جمع کا عمل یا تفریق کا عمل کر کے ہم اس میں موجود متغیروں کی قیمت حاصل کر لیتے تھے۔ اس طریقے میں ہم یہاں پر ہر ایک مساوات کو الگ الگ حل کریں گے، یعنی ہم یہاں پر سب سے پہلی مساوات x جمع y مساوی ہے 6 اسے حل کریں گے، اور پھر دوسری مساوات x منفی y مساوی ہے 4 اسے حل کریں گے۔ اب ان دونوں مساواتوں کو حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مساواتوں میں موجود x اور y، اس کی مدد سے ہم محدد x اور y معلوم کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر 3 نکات کے لیے 3 محدد x اور y کی قیمت معلوم کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے حل کریں۔ سب سے پہلے ہم لے کے ہماری پہلی مساوات x جمع y مساوی ہے 6۔ اب اس مساوات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں 3 نکات کی قیمت لینی ہے، کیونکہ ترسیمی طریقے سے حل کر رہے ہیں، اور ترسیمی طریقے میں ہم ترسیمی کاغذ پر x اور y محور لے کر اس کی مدد سے ہم وہاں پر نکات کو مترسم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس مساوات پر مبنی 3 نکات حاصل کرنے والے ہیں۔ اب ان 3 نکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک ٹیبل بنائیں گے۔ ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوگا جس میں 4 کالم اور 3 رو ہوتے ہیں، یعنی 4 ستون اور 3 قطاریں ہوتی ہے۔ اس ٹیبل میں ہمارے ہاتھ کے الٹی جانب سب سے پہلے یعنی اس سیل میں ہم یہاں پر لکھیں گے x، پھر اس کے بعد اگلے سیل میں ہم یہاں لکھیں گے y، اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے x, y۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ x, y اور x, y کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ترسیم پر ہم نکات کو محدد کی مدد سے مرتسم کرتے ہیں، جس میں ایک محدد x ہوتا ہے اور دوسرا y، یعنی یہاں پر ہم اس x یعنی یہ x محدد ہے، اسی طرح سے یہ y محدد ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو ایک ساتھ x, y کر کے لکھا گیا، یعنی یہ ایک نقطے کی 2 محدد ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس مساوات x جمع y مساوی ہے 6، اس کی مدد سے x, y یعنی محدد x اور y کی قیمتیں حاصل کرنی ہے۔ اس طریقے میں ہم دونوں متغیروں میں سے کسی بھی ایک متغیر پر ہمارے اپنے حساب سے کوئی ایک قیمت چھوٹی لے لیتے ہیں، چاہے وہ x متغیر ہو یا y متغیر ہو۔ ہم اپنے حساب سے اپنے آسانی کے لیے کوئی بھی ایک قیمت رکھ لیں گے، اور اس کی قیمت پھر اس مساوات میں رکھ کر ہم متغیر y کی قیمت نکالیں گے۔ یعنی دیکھیے کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر x کی قیمت رکھ لیں گے، تو ہم یہاں پر اس سیل میں سب فرض کیجئے کہ ہم x کی قیمت رکھ رہے ہیں 1۔ اب جب ہم نے محدد جو ہمارا x ہے، جو متغیر x ہے، جو ہم مرتسم کریں گے ترسیمی کاغذ پر، تو اس کے لیے ہم نے قیمت 1 رکھی ہے۔ تو اب ہم اس کی مدد سے اس x کی قیمت 1 کی مدد سے اس مساوات x جمع y مساوی ہے 6، اس میں موجود متغیر y کی قیمت معلوم کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیسے کریں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے x برابر 1 رکھنے پر۔ اب یہ x کی قیمت 1 ہم مساوات x جمع y مساوی ہے 6 اس میں رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے ہماری مساوات لکھیں گے x جمع y مساوی ہے 6۔ اب اس مساوات میں سب سے پہلے ہم اتاریں گے x، لیکن کیونکہ x کی قیمت ہم نے 1 رکھی ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1، پھر لکھیں گے مثبت کا نشان، اس کے بعد ہم اتاریں گے y، کیونکہ y کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر لکھیں گے ہم 6۔ اب اس مساوات کو حل کرنا ہے۔
اس میں اگر ہم غور کریں تو ایک عدد y کے جمع میں ہے، دونوں کے درمیان جمع کا عمل ممکن نہیں، اس لیے ہم یہاں پر عدد ایک کا جمعی معکوس یعنی تفریق کا عمل کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین میں سے ایک تفریق کرنے پر۔ اب جب ہم طرفین میں سے ایک کو تفریق کریں گے تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے ایک کی جگہ ایک، پھر ہم یہاں پر ایک کو تفریق کر رہے ہیں اس لیے لکھیں گے -1، پھر اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر y، اس کے بعد مساوی کا نشان، پھر اس کے بعد اگلا ہمارا رکن جو ہے 6، اور پھر کیونکہ طرفین کہا ہے یعنی مساوی کے نشان کے دونوں جانب، اس لیے یہاں بھی ہم لکھیں گے -1۔ اب یہاں پر ہمیں اس اسٹیپ پر غور کرنا ہے۔ اس اسٹیپ پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو سب سے پہلے ایک میں سے ایک کو تفریق کیا جائے گا تو ہمیں حاصل ہوگا 0، اور جب ہم 0 میں y کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y جیسے کہ ویسے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے y کی جگہ y، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر جب ہم 6 میں سے ایک کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ x برابر 1 رکھنے پر y کی قیمت ہمیں 5 حاصل ہوئی۔ اب اس قیمت کو ہمیں اس ٹیبل میں y کی جگہ، جہاں پر ہم نے یہاں x کی جگہ 1 رکھا تھا تو ہمیں یہاں y کی جگہ اس کالم میں ہم لکھیں گے 5۔ اب یہاں پر x کی قیمت 1 حاصل ہو گئی، y کی قیمت 5 حاصل ہو گئی۔ ہمارا اگلا جو ہے وہ ہے بریکٹ کے اندر x, y، اس لیے ہم یہاں پر بریکٹ بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے x کی جگہ ہمارے پاس حاصل ہوا ہے 1، اس لیے یہاں لکھیں گے 1، اور y کی جگہ ہمیں حاصل ہوا ہے 5، تو ہم یہاں پر کوما دے کے لکھیں گے 5۔ اس طرح سے ہم نے اس مساوات x جمع y مساوی ہے 6، اس کے لیے پہلے نقطے کے محدد 1,5 حاصل کر لی۔ اسی طرح سے اب ہم x کی جگہ ایک اگلا عدد رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں رکھیں گے فرض کیجئے 0۔ اب اگر ہم نے x کی جگہ 0 رکھا ہے تو پھر ہم یہاں لکھیں گے x برابر 0 رکھنے پر، جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے حل کیا، پھر سے ہم اس مساوات کو لکھیں گے x جمع y مساوی ہے 6، پھر ہم یہاں اتاریں گے x کی جگہ x، لیکن کیونکہ x کی قیمت ہم نے 0 رکھی اس لیے لکھیں گے 0، پھر اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر y، پھر مساوی، پھر 6۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو 0 اور y دونوں میں اگر جمع کا عمل کرے تو ہمیں y جیسی کہ ویسے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے y کی جگہ y، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر لکھیں گے 6۔ اس طرح سے جب ہم نے x کی جگہ 0 رکھا تو ہمیں y کی قیمت 6 حاصل ہوئی، اس لیے ہم اس کو یہاں پر اس کالم میں ہم لکھیں گے x کی جگہ 0، تو یہاں پر y کی جگہ ہم لکھیں گے 6۔ اسی طرح جس سے اس سے پہلے ہم نے یہاں 1,5 لکھا تھا، یہاں بھی ہم بریکٹ لگا کے لکھیں گے 0,6، یعنی یہاں x کی قیمت 0 ہے اور y کی قیمت 6 ہے۔ اس طرح سے ہم نے دوسرے نقطے کے محدد 0,6 حاصل کر لیے۔ اب پھر ہم یہاں پر اس ٹیبل میں x کی جگہ ایک نئی ویلیو رکھتے ہیں، فرض کیجئے ہم یہاں رکھتے ہیں x کی جگہ 2۔ اب جب ہم x کی جگہ 2 رکھیں گے تو پھر سے ہم وہی لائن لکھیں گے، یہاں ہم لکھیں گے x برابر 2 رکھنے پر، پھر ہم لکھیں گے اس مساوات کو، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے x جمع y مساوی ہے 6۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پر x کی جگہ x لکھیں گے، لیکن x کی قیمت 2 ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 2، پھر مثبت کا نشان، اس کے بعد ہم اتاریں گے y، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر لکھیں گے 6۔ جیسے اس کے پہلے کے عمل میں کیونکہ 2 اور y دونوں مختلف ہے، دونوں کے درمیان جمع کا عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہاں پر اس کا جمعی معکوس لیں گے، یعنی ہم یہاں پر کریں گے عمل طرفین میں سے 2 تفریق کرنے پر۔ جب ہم طرفین میں سے 2 کو تفریق کریں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے 2 کی جگہ 2، پھر اتاریں گے -2، پھر مثبت کا نشان جیسے کہ ویسے، پھر ہم لکھیں گے یہاں پر y، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور پھر اس کے بعد 6، اور پھر اس کے بعد میں ہم لکھیں گے -2۔ اب جیسے ہم نے اس کے پہلے دیکھا کہ یہاں پر جب ہم 2 میں سے 2 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے y یہ مساوی ہے 6 میں سے 2 تفریق کریں گے ہمیں حاصل ہوگا 4۔ اس طرح سے ہم نے x برابر 2 کے لیے اس ٹیبل میں یہاں پر جب ہمیں x برابر 2 حاصل ہوا تو اس کے لیے ہمیں y کی قیمت حاصل ہو گئی 4، اس لیے ہم لکھیں گے ہمارے محدد 2,4۔ اس طرح سے ہم نے ہماری پہلی مساوات x جمع y مساوی ہے 6، اس کے لیے 3 نقاط کے محدد
1,5, 0,6 اور 2,4 حاصل کر لی۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اب ہم اگلی مساوات x منفی y مساوی ہے 4 اس کے لیے محدد معلوم کریں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے لکھیں گے x منفی y مساوی ہے 4، پھر سے ہم وہی ٹیبل بنائیں گے جو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا۔ اب یہاں پر جیسے اس کے پہلے ہم نے لکھا تھا x، وہیں ہم لکھیں گے x، پھر y اور x، y۔ اب ہمیں پھر سے وہی عمل کو دہرانا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر x کے لیے ہماری قیمت رکھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ہم نے یہاں پر 2 رکھا۔ اب جب ہم نے x کی جگہ 2 رکھا تو ہم یہاں لکھیں گے x برابر 2 رکھنے پر پھر سے ہم اسی مساوات کو لکھیں گے x منفی y مساوی ہے 4۔ اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم x کی جگہ x لکھیں گے، لیکن کیونکہ x کی قیمت 2 ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 2، پھر لکھیں گے منفی کا نشان، پھر اتاریں گے y، پھر اس کے بعد مساوی کا نشان اور پھر لکھیں گے ہم 4۔ اب کیونکہ 2 میں سے y یہ تفریق نہیں ہوتا اس لیے ہم یہاں پر پھر سے وہی عمل کریں گے، اس لیے ہم لکھیں گے طرفین میں سے 2 تفریق کرنے پر، پھر یہاں اتاریں گے ہم 2 کی جگہ 2، پھر لکھیں گے منفی 2، پھر منفی y، اس کے بعد مساوی کا نشان اور پھر لکھیں گے ہم 4، اور پھر مساوی کے اس طرف بھی ہم لکھیں گے منفی 2۔ جب ہم 2 میں سے 2 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی y، پھر یہاں لکھیں گے ہم مساوی کا نشان اور 4 میں سے 2 تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2۔ اب یہاں پر طرفین کو ہم منفی 1 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y مساوی ہے منفی 2۔ اس طرح سے ہمیں x منفی y مساوی ہے 4 اس مساوات کے لیے ہم نے x کی قیمت کو 2 رکھا تو ہمیں y کی قیمت منفی 2 حاصل ہوئی، اس لیے ہم اس سیل کے اندر لکھیں گے 2, منفی 2۔ اب ہم x کی ایک اور قیمت لکھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ہم نے لکھا x کی جگہ 1 تو ہم یہاں لکھیں گے x برابر 1 رکھنے پر پھر سے ہم وہی مساوات کو لکھیں گے x منفی y مساوی ہے 4، پھر یہاں پر x کی جگہ x اتاریں گے، لیکن کیونکہ x کی قیمت 1 ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1، منفی کی جگہ منفی، پھر y کا لکھیں گے مساوی 4۔ پھر سے وہی عمل دہرانا ہے، یہاں ہم لکھیں گے طرفین میں سے 1 تفریق کرنے پر، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1 کی جگہ 1، منفی 1، پھر یہاں اتاریں گے منفی کا نشان، y کی جگہ y، مساوی کی جگہ مساوی اور 4۔ پھر کیونکہ طرفین کے دونوں جانب تفریق کا عمل کرنا ہے اس لیے لکھیں گے منفی 1۔ پھر جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی y مساوی ہے 3۔ اس طرح سے پھر سے ہم یہاں پر طرفین کو منفی 1 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y مساوی ہے منفی 3۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ مساوات x منفی y مساوی ہے 4 کے لیے جب x کی قیمت 1 ہے تو y کی قیمت منفی 3۔ اس طرح سے ہمارے محدد ہو جائیں گے 1, منفی 3۔ اب اسی طرح سے ہم ایک اور تیسرا نقطہ کی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر فرض کیجئے کہ ہم x کی جگہ منفی 1 رکھ رہے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے x برابر منفی 1 رکھنے پر پھر سے وہی مساوات کو لکھنا ہے x منفی y مساوی ہے 4، پھر x اتاریں گے اور اس کی جگہ ہم لکھیں گے منفی 1، پھر منفی کا نشان، پھر اتاریں گے y مساوی ہے 4۔ جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے کے عمل کو دہرایا تھا پھر سے وہی عمل کریں گے۔ اب کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس عدد منفی 1 ہے اور منفی 1 کا جمعی معکوس ہوگا جمع کا عمل، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین میں 1 جمع کرنے پر سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے منفی 1 جیسے کہ ویسے، پھر کیونکہ ہم یہاں 1 کی جمع کر رہے ہیں اس لیے لکھیں گے جمع 1، پھر اتاریں گے منفی کا نشان، اس کے بعد ہم اتاریں گے یہاں پر y، پھر مساوی جیسے کہ ویسے، پھر 4 اور طرفین مطلب مساوی کے نشان کے دونوں جانب، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے جمع 1۔ اب یہاں پر منفی 1 اور مثبت 1 دونوں کینسل ہو جائے گے تو ہمیں حاصل ہوگا منفی y مساوی ہے 5۔ پھر یہاں پر طرفین کو منفی 1 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y مساوی ہے منفی 5۔ اس طرح سے مساوات x منفی y مساوی ہے 4 اس کے لیے جب ہم نے x کی قیمت کو منفی 1 رکھا تو ہمیں y کی قیمت منفی 5 حاصل ہوئی، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے ہمارا محدد منفی 1, منفی 5۔ اس طرح سے حمزات خطی مساوات کو حل کرنے کے ترسیمی طریقے میں ہمارا یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے دونوں بھی متغیروں کے محددوں کی قیمتوں کا حاصل کیا۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم ان نکات کو ترسیمی کاغذ پر مرتسم کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔